بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 200، آیت نمبر ہے 21 اور 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون۔ یا قوم، اے میری قوم، ادخل الارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا داخل ہو جاؤ اس زمین میں، المقدسۃ، جو مقدس ہے، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، التی، یہ وہ زمین ہے، کتب اللہ لکم، اللہ نے اس کی فتح تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا، اور نہ تم پھرو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھ کے بل، بھاگو نہ، آگے بڑھو، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم اگر واپس آؤ گے تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں قومن، ایک قوم ہے، جبارین، جو بڑے سخت ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، حتیٰ کہ وہ خود یہاں سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلٌ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے اندر بادشاہت رکھ دی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام میدان تی میں 40 سال گزارے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اچھا ایسے کرو، اس میدان کو چھوڑو، تمہارا جو اصلی گھر ہے نا وہاں چلے جاؤ۔ ان کا اصلی گھر مصر آنے سے پہلے فلسطین کا علاقہ تھا، کنعان کا علاقہ تھا۔ تو المقدسہ سے مراد وہی زمین ہے، فلسطین کی، شام کی، کنعان کی جو بستی تھی وہ مراد ہے۔ تو فرمایا تم ایسا کرو کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے وہاں پہ جہاد کی نیت سے جانا، فتح یہ اللہ کے حکم سے ہوگی، فتح اللہ دے گا، تم بس وہاں پہ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ تورات کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ واضح حکم دے دیا تھا کہ ہم نے تمہاری نہیں بلکہ تمہاری نسلوں کے اندر یہ زمین لکھ دی ہے، یہ زمین اب تمہاری ہے، تمہاری ذمہ داری وہاں پہ صرف جانا۔ لیکن یہ ڈر گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک گروپ بھیجا جاسوسی کے لیے کہ جاؤ ذرا جا کے بستی والوں کو چیک تو کر کے آؤ۔ جب وہ وہاں پہ گئے، دیکھا تو وہاں پہ تو بڑے جبار اصل میں کہتے ہیں قداور لوگوں کو۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے، جا کر دیکھا وہاں وہ تو بڑے سخت لوگ تھے، تو کہنے لگے نا موسیٰ ہم نہیں جائیں گے، جہاد سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اگر تم لوٹے واپس، فَتَنْقَلِبُوا، تو نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو کہنے لگے نا موسیٰ، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ ایک تو ان کا انداز گفتگو آپ دیکھیں، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت کو دیکھیں، انہوں نے کبھی زندگی میں نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا، کبھی زندگی میں کسی نے نہیں کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ کہتے تھے وہ، یا نبی اللہ کہتے تھے، عزت اور تکریم سے بلاتے تھے۔ لیکن یہ یہود جنہوں نے اپنے نبی کی بھی عزت نہیں کی، اس کو بھی نام لے کر پکارتے تھے۔
تو اسی آیت سے مفسرین نے نکالا ہے کہ جو بڑے ہوں عزت میں مرتبے میں، ان کے نام کی بجائے ان کا وہ مرتبہ اگر بیان کر دیا جائے، وہ آپ کے ابو جان ہے، تایا جان ہے، چاچا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے یا اس کا کوئی عہدہ مقام ہے، تو اس کا نام لے کر اس سے پکارنا چاہیے، یہ ادب ہے۔ اور قرآن کے اندر تو خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نا، ویسے رسول کو نہیں بلانا، عزت سے تکریم سے بلانا ہے۔ اور ویسے بھی اسلام کے اندر تو ادب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرق باپ کو یا ابتی کہا تھا، تو اسلام ادب دیتا ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کسی کا نام بگاڑو، ہمارے معاشرے میں نام بگاڑنا تو اسلام نے منع کیا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے مت پکارو۔ اور اگر آپ کسی کا برا نام لے کر اس کو پکارتے ہیں اور اس کو اچھا نہیں لگا، اس کو برا لگتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ کسی کو ایک نام کے ذریعے پکارتے ہیں، وہ نام اس کو اچھا نہیں لگا، وہ اللہ کو بھی اچھا نہیں لگا، اور عین ممکن ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ آپ کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے۔ تو ادب کا تقاضا ہونا چاہیے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگا یا موسیٰ، بغیر ادب کے نام لیا، ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے ہم نے تو پتہ کرا ہے، ہاں اور ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پہ ایک قوم ہے جبارین، جبار کہتے ہیں جسمانی طاقت سے مضبوط لوگ اور اچھے قد آور، اور ان کے اندر خاص پھر تکبر بھی ہو، تو ایسی قوم کو جبار کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عجیب و غریب ان کی حالتیں بیان کی ہیں، اتنے عجیب و غریب نہیں تھے، انسان ہی تھے، بہرحال قد آور مضبوط جسے والے اسلحے والے تھے اس دور کے حساب سے۔ تو کہا وہاں پر تو ایک بڑی سخت قوم رہتی ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم تو یہ بچوں والی باتیں کی انہوں نے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک وہ وہاں پہ موجود ہے ہم نہیں جائیں گے، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم چلے جائیں گے۔ تو جہاد سے منہ موڑا، جہاد سے منہ موڑا، وہیں پر ذلیل ہوتے رہے، اللہ نے وہ پوری نسل تباہ کر دی، وہ نسل ختم ہو گئی، جو نئی نسل تھی ان کی آگے آنے والی اولادیں، ان کے اندر جہاد کی ترغیب تھی، ان نے جا کر لڑا، اس نئی نسل نے جا کر لڑا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ تو فتح اللہ تعالیٰ نے جہاد کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے، جو قومیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا ہے، جب قومیں نہیں کرتی پیچھے ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فتح کھینچ لیتا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تقریباً 100 سال میں آدھی دنیا سے زیادہ فتح کیوں ملی؟ کیونکہ ان لوگوں نے جہاد کیا تھا۔ اور آج ہم اپنا کشمیر نہیں چھڑا سکتے، کیوں؟ جہاد سے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ پیغام ہے کہ انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، ٹھیک ہے نہ لڑو، رہو اسی میدان میں۔ نئی نسل آئی، انہوں نے لڑا، اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ تو اس لیے جہاد اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ جو بھاگے گا، جو منہ موڑے گا وہ ناکام ہو جائے گا، فتنقلب خاسرین، اور جو منہ نہیں موڑتا، جو اس میں شرکت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فتح کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔